كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دہن رمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باب ماں جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. خبر سال کرام، برادران اہل سنت والجماعت، آج الحمدللہ رمضان شریف کی 4 تاریخ ہے اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو رمضان شریف خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ سب حضرات کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر ایک کے ذمے عبادت اور تسبیحات لگا دی ہیں، اور ہر مخلوق اپنی اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر مخلوق اللہ کی حمد تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی حمد تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ایک جگہ فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه. ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ اس نے رب کی کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے، لیکن وہ مکلف نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی جو جانور ہیں جو دنیا میں اگر کوئی جانور کسی کے ساتھ لڑا تو ان کا بدلہ قیامت والے دن دلوا کے انہیں بٹی کر دیا جائے گا. لیکن 2 مخلوقات ایسی ہیں انسان اور جنات کہ یہ مکلف ہیں شرعی احکامات کے. اللہ نے ان کے اوپر کچھ بوجھ ڈالا ہے. کیا ڈالا ہے؟ کچھ بوجھ احکامات کا، اپنی عبادت کا. لیکن وہ بوجھ ایسا نہیں ڈالا کہ جس کو یہ اٹھا ہی نہ سکیں، برداشت ہی نہ کر سکیں، یا ان کی طاقت ہمت سے باہر ہو. بلکہ سورہ بقرہ کے آخر میں واضح طور پر یہ موجود ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو اس کی ہمت اور طاقت سے باہر ہو. تو ہاں بوجھ ضرور ڈالا ہے، عبادات ضرور مقرر کی ہیں، لیکن وہ بھی بغیر بدلے کے نہیں.
اس کا بھی اللہ نے بدلہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں سبھی لوگ، مالدار لوگ، بڈیرے لوگ اپنی اپنی ہمت کے مطابق مزدوری دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں، صلہ دیا کرتے ہیں. کوئی بڑا سخی ہوتا ہے وہ بہتر مزدوری دیتا ہے، تو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ اس سے بہتر مزدوری دیتا ہے. تو اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سبحان اللہ، احکم الحاکمین ہے اور مالک الملک ہے. تو وہ جو مزدوری دیں گے اعمال کی، وہ جو بدلہ دیں گے، تو اس کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بات ہر انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمارے اوپر کچھ عبادات لاگو کی ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نوازنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا ہے، اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، ہمیشہ کی خوشی عطا فرمانی ہے. تو اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کے سلطنت میں اور بادشاہی میں کوئی اضافہ ہوگا. ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے. سبحان اللہ. اور پھر جب میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو پہلے پہل عبادات میں سے نماز کا حکم آیا ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا حکم آیا اور تیسرے نمبر پر جا کر پھر روزے کا حکم آیا. کیونکہ نماز اور زکوٰۃ اس کے مقابلے میں روزے میں تھوڑی سی مشقت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنی عام روٹین سے ہٹ کے کھانا پینا پڑتا ہے، بہت ساری پابندیاں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اسلام نے پہلے نمبر پر روزے کو فرض نہیں کیا تاکہ جو لوگ تھے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں، نہ قابل برداشت ہو جائے. تو پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ. اور ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تھوڑی سی باقی عبادات کے مقابلے میں زیادہ پریشانی ہے، لیکن اس کا اجر بھی باقی عبادتوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ہاں جو انعامات کی تقسیم ہے میرے بھائیوں، یہ اس طرح ہے. تکلیف ہوتی ہے بندے کو، مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ مشقت اور وہ تکلیف اور وہ پریشانی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سبحان اللہ. اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. رمضان کے روزے، کیونکہ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. اس سے پہلے ہر مہینے کی جو 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ ہوتی ہے چاند کی، وہ 3 روزے فرض تھے. پھر یہ پہلے روزے ختم ہوئے، پھر 10 محرم کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کی فرضیت ختم ہوئی تو رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے. ٹھیک ہے جی. لیکن ساتھ کیا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ صرف رمضان کے روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ہاں اتنی بات ہے کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض تھے وہ پورے مہینے کے نہیں تھے، ان کے مخصوص اوقات ہماری طرح نہیں تھے اور ان کے لیے اتنے دن نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر روزے کچھ زیادہ کر دیے گئے اور پھر اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کمی زیادتیاں کرنا شروع کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر صرف سال میں 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، خواہ وہ 29 کا مہینہ ہو جائے یا 30 کا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک نے اس امت کو نوازنے کے لیے، اس امت کو زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے موقع عطا فرمانے کے لیے روزے پر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ جو پہلے کسی امت کے ساتھ بھی وعدہ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے ایک مسئلہ کو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے، اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ روزے کی
فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی آدمی روزے کا مذاق اڑاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں اور یہ روزہ ہو رکھے جس میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا بعض جاہل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کو بھوکا پیاسا مارنے سے کیا ملتا ہے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے اللہ کے احکامات کا استہزاء و مذاق اڑایا جائے. تو یاد رکھیں اللہ کے حکم کا اگر خدا نخواستہ مذاق اڑائے تو وہ بندہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. اور یہ صرف روزے کی بات نہیں ہے، خواہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، داڑھی ہو، برقع ہو، پگڑی ہو، مسجد ہو، قرآن پاک ہو، جتنے بھی اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں نا ان کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ اور وزیر یا کسی دنیا کے طاقتور حکمران اگر اس کے فیصلے کا مذاق اڑائے نا تو اس کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے اور اسے پکڑ کے سزا دی جاتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس ملک کے بادشاہ، اس ملک کے بڑے، اس کے بنائے ہوئے قانون، اس کے تم نے توہین کی ہے. تو احکم الحاکمین رب العالمین جو اس کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے میرے بھائیوں، پھر اسے بھی مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ سارے بولیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ تو فرما دیا کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لیکن اس امت کے لیے ثواب، اجر و ثواب کا پیمانہ وہ نہیں ہے جو پہلی امتوں کے لیے پیمانہ بنایا گیا تھا، بلکہ اس امت کے لیے کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. سبحان اللہ. ایک نیکی لے کر آؤ تمہیں 10 گنا ثواب ملے گا. نہیں صرف 10 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک ثواب ملے گا. یہ ہے پیمانہ نیکی کا. اچھا، اور اخلاص بڑھا لو اور اخلاص زیادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ جانے اور تم جانے تمہیں کتنا ثواب ملے گا. جیسے فرمایا کہ بعض اوقات دنیا میں بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر اللہ کریم اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس امت کے لیے پیمانہ اور ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو اللہ نے جو نبی عطا فرمایا وہ نبی بڑی شان والا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو نسبت ہو گئی نا بڑے نبی کی طرف، عظمت والے نبی کی طرف، برکت والے نبی کی طرف. تو ان کے اعمال تھوڑے، عمریں تھوڑی، پہلی امتوں کی بنسبت عبادت میں مشقت بھی تھوڑی، لیکن ثواب پہلی امتوں سے کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو اس کے اعمال کا اجر 710 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کرتا ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں میرا اصول یہ نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے. کیا مطلب؟ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج عمرہ بھی اللہ کے لیے، ذکر اذکار صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، لیکن باقی ساری عبادتیں اس میں ریا ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، اس میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ریا کا شبہ نہیں ہو سکتا، دکھلاوے کا شبہ نہیں ہو سکتا. کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا مجھے کیا پتا، میں نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں آپ کو کیا علم، اللہ جانے اور روزے دار جانے. سبحان اللہ. کیوں نہیں؟ کیا پتا لوگوں کے سامنے نہ کھاتا پیتا ہو، گھر میں جا کے کھا لیں. یا کسی آدمی کے بارے میں ہم کہیں کہ یار یہ بے روز ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، ممکن اس کا روزہ ہو. نہیں سمجھ آئے؟ نماز پڑھے گا تو لوگوں کو نظر آئے گا، صدقہ دے رہا ہے تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، باقی اعمال کر رہا ہے. لیکن روزہ اللہ جانے اور روزے دار جانے. اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں میرا اصول یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا، کتنے گنا دوں گا یہ نہیں بتایا، بس فرمایا میں اس
اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے انا اجزا بھی, روزے دار کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار اللہ تعالیٰ اس کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں. ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے نا اس وقت اس کو ملتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائی, میں نے تیرا حکم پورا کر لیا. اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ. روزے دار جب اپنے رب سے ملے گا نا, اپنے رب سے ملاقات کرے گا, اس وقت بھی اس کی خوشی ہوگی. اور اس خوشی کو دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس خوشی کا کیا عالم ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے دار بنا دے, کیونکہ صحیح معنوں میں روزے دار وہ میرے بھائیوں جو رمضان شریف کے مہینے کی قدر کرے. جی وہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں روزے دار. اور اگر رمضان بھی ایسے گزارے جیسے عام دن گزارتا ہے, 11 مہینے گزارتا ہے, جی تو وہ پھر روزے دار کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جیسے کئی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی کوئی نہیں, یا نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن تراویح کی پابندی کوئی نہیں, صبح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی پابندی کوئی نہیں, عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی پابندی کوئی نہیں. جی تو اس لیے یہ رمضان کی ناقدری ہے, اور رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے ہم سب کو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ورنہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں اپنے دوستوں میں, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمیں نظر آتے تھے لیکن اس سال ہمیں وہ چہرے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر میں اور آپ رمضان شریف کی قدر کر کے مر گئے تو میرے مسلمان بھائیوں پھر اللہ پاک ہمیں وہ ساری نعمتیں اور ساری عظمتیں عطا فرمائیں گے جو رمضان شریف کی قدر کرنے والوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے رمضان بھی ایسے ہی گزارا جیسے باقی 11 مہینے گزارتے ہیں, دل کیا تو نماز پڑھ لی, دل کیا تو نہ پڑھے, ہاں جی, دل کیا تو تراویح پڑھ لی, دل کیا تو نہ پڑھے, تو پھر یاد رکھو میرے بھائیوں دو ہستیوں کی بد دعا لگے گی. ایک جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کی بد دعا لگے گی, اور دوسرا نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا لگے گی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے, وہ آدمی برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے, وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے. یہ بد دعا کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر آمین کہی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں تمہارے اوپر بڑا عظمت والا مہینہ آ گیا ہے, بڑی عظمت والا مہینہ ہے. میں اس کی عظمت تھوڑی آگے چل کے بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ تمہارے اوپر بڑی عظمت والا مہینہ آ گیا ہے, اس مہینے میں اللہ تعالی خاص رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون؟ اللہ. خاص رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور اس رحمت کا تقاضا ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے رمضان شریف کا, آج 4 تاریخ ہو گئی رمضان شریف کی, جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم مل جاتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں, سرکش شیاطین کو پکڑ کے قید کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کے اندر محنت کو دیکھتے ہیں, مشقت کو دیکھتے ہیں, مقابلے کو دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ رمضان کے مہینے میں زیادہ عبادت کرنے والا, زیادہ ریاضت کرنے والا, زیادہ مجاہدہ کرنے والا. اللہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اور آگے سنیں, پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی اس محنت کو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بندے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے ہیں, اپنی نفسانی خواہش کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو تراویح کے اندر بھی قرآن سن رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں, ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں, محنت اور مجاہدہ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. کن کے سامنے؟ فرشتے
معصوم، کھانے پینے سے پاک، گناہوں سے پاک ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کو بناتے ہیں جو زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، جو دنیا میں لڑائی جھگڑے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا نا، اب انسان ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس کے ساتھ شرمگاہ بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری خواہشات کو دبا لیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور بالکل جناب والا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، حلال کردہ چیزیں اس سے باز آ جاتا ہے، اس سے رک جاتا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد رات کو تراویح کی مشقت اٹھاتا ہے، اپنے جسم کو بھی تھکاتا ہے، ٹانگیں بھی درد کرتی ہیں، اس کا جسم بھی درد کرتا ہے، اس کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو نا یہ بندہ، اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے، شہوت بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن اب تو یہ تمہاری طرح ہو گیا نا، کھا نہیں رہا جیسے تم نہیں کھاتے، پی نہیں رہا جیسے تم نہیں پیتے، نفسانی خواہش کو نہیں پوری کر رہا جیسے تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بھی بچا رہا ہے، بس اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اے میرے فرشتوں اب تم اس کی بخشش کی دعا کرو، سبحان اللہ ہیں، اب تم کیا کرو، اس کی بخشش کی دعا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا ہیں، لیکن روزہ وہ جو آگے میں بیان کروں گا صحیح معنوں میں روزہ، صرف روزے کا خول نہ ہو، نہیں سمجھ رہے، روزے کا خول نہ ہو، صرف روزے کا جسم نہ ہو، بلکہ روزہ ہو جسد مع روح، جی اس روزے کے اندر جان بھی ہو، اس کے اندر طاقت بھی ہو، اس کے اندر روحانیت بھی ہو، تو پھر جب بندہ روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، حقیقت بات ہے میرے بھائیو۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ روزہ ہے کیا، تو بندہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو جائے، ہے نہیں؟ لیکن یہ فرشتے اور اس کے علاوہ وہ فرشتے بڑے معزز ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کو جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کہ ابھی رمضان کے مہینے میں تم نے اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دینی ہیں، اپنی اپنی باتیں جو بھی تمہارے ذمہ عبادت ہے، تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی بخشش کی دعا کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہے ہر سال رمضان ٹھنڈ میں آ رہا ہے جی، وہ مشقت وہ تکلیف جو پہلے والی ہے الحمدللہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ابھی تو ہمیں ریاضت اپنا رمضان کا روزہ رکھ کے عبادت میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اگر حافظ صاحب تھوڑا صحیح پڑھ لیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے تو سیدھے حافظ صاحب نے 10 منٹ زیادہ لا چھڑے ہیں، نہیں سمجھ آئے۔ خوشی خوشی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں جو مشقت ہوتی ہے اس کو ہم برداشت کریں، کیونکہ وہ جسم وہ وجود جو دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں نا، پھر مرنے کے بعد ان کے جسموں میں کیڑے پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں بہ کے چہروں پر آ جاتی ہیں، جی ان کا جو جسم ہے نا وہ کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، اور جو اپنے جسم اور اپنے وجود کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں لگائیں تو خدا کی قسم ہے ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے بھائی، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، بہت سستا ہے میرے بھائی۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے فخر فرماتے ہیں، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو روزے داروں کے لیے جنت کا اسپیشل ایک گیٹ بنایا جائے گا، باب الریان، اور کہا جائے گا روزے دارو تم نے صرف اس میں سے داخل ہوگے، یہاں سے تم نے جنت میں جانا
اللہ کے پیارے بندے ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے الگ گیٹ بنایا گیا ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ جوان کھٹے کھٹے صحت مند ہیں جی، لیکن بھائی صاحب روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بھیا آپ روزہ رکھ لیں، کہتے ہیں ہم سے بھائی صاحب رکھنے نہیں ہوتا۔ جی کوئی بیماری ہے؟ نہیں جی کوئی بیماری نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے؟ جو عذر بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ صرف اور صرف کیا ہے میرے بھائیوں، ناقدری ہے رمضان کی۔ تو یقین کریں ڈر لگتا ہے کہ ایک مسلمان اگر رمضان کا مہینہ گزر گیا، ناقدری کی اس نے، اس کی موت آ گئی، اس کا بنا کیا گیا؟ نہیں سمجھ آئے؟ یہاں ایک میں شبے کا جواب بھی دے دوں، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور اپنے ساتھی پوچھتے بھی ہیں کہ جی حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ رمضان میں فوت ہو جائے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جتنی بھی روایات آتی ہیں نا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو رمضان کی قدر کرنے والے ہیں۔ رمضان کی، اور جو لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کو تو بد دعا لگتی ہے، ان کو تو لگتی ہے بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی۔ اس لیے گھر میں مسئلہ بتائیں، کہیں ہماری گھروں کی خواتین کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، انہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہم روزوں کا فدیہ دے دیں۔ بھائی روزوں کا فدیہ دو ہی آدمی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ آدمی کہ جو ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ آپ 12 مہینوں کے اندر کسی مہینے کے اندر بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بیماری خدا کا مسئلہ آ گئی ہے، سردیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ٹھیک ہے وہ آدمی اپنے روزوں کا فدیہ دے دے، ٹھیک ہے؟ یا شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، ایسا آدمی جو عمر کی اسٹیج پر پہنچ گیا ہو، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو کہ اس کے جسم میں ہڈیوں میں بالکل طاقت ختم ہو گئی روزہ رکھنے کی، بالکل روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی یا ایسی خاتون جس کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہو، وہ روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسا آدمی کہ جو بعد میں کسی مہینے کے اندر بھی، سردیوں کے اندر اگر چھوٹے دنوں کے اندر بھی روزے کی قضا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ معمولی سے عذر ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، اپنی بات میں صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رمضان میں روزوں کا فدیہ دے کے تو فارغ ہو جاتے ہیں، نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے بلا عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بلا عذر کے، پھر اس کے بعد پورا سال بن روزوں کی قضا کرتا رہے، تو اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کے روزے کا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اس کے برابر اجر نہیں ملے گا، اب بے شک بعد میں قضا کرتا ہے، لیکن اس کے برابر ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، روزے کی مشقت تھوڑی ہے، روزے کی محنت تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو جو ثواب دینے کا پیمانہ رکھا ہے میرے بھائیو، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب بندہ میدان محشر کی سختی کے اندر پھنسا ہوا ہوگا نا، ابھی حساب اور کتاب ان کا شروع نہیں ہوا ہوگا، تو کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں، ٹھنڈی ہوا کے اندر، سائے کے اندر ان کے لیے ایک دسترخوان لگایا جائے گا جس پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی جائیں گی، کھانے پینے کی لذیذ چیزیں رکھی جائیں گی، اور وہ بندے اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، اور باقی لوگ ابھی حساب و کتاب کے اندر پھنسے ہوں گے۔ تو وہ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہمارا تو ابھی حساب ہی شروع نہیں ہوا، اور یہ کون لوگ ہیں جو بڑے مزے کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یہ دنیا میں روزہ رکھنے والے تھے، ان کے روزوں کے بدلے میں اللہ پاک نے آج میدان محشر کی سختی ان سے ختم فرما دی ہے۔ دیکھو نا، مشقتیں دو ہیں، ادھر دیکھیں سارے اللہ، تکلیفیں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی اور ایک ہے آخرت کی۔ خوشیاں بھی دو ہیں، ایک ہے دنیا کی اور ایک ہے آخرت کی۔ دنیا کی مشقت بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ کی، نہ یہاں کی مشقت ہمیشہ کی۔ دیکھو نا، صبح ہم نے روزہ رکھا، شام تک مشقت ہوگی، جو سورج غروب ہوگا ہم روزہ کھول لیں گے، مشقت ختم ہو جائے گی۔
لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ نے خوشی اور راحت دینی ہے آخرت کی وہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے مسلمان بھائیوں جو اللہ کی عبادت میں اٹھائی جائیں، لیکن اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص طور پر تراویح، اس کی جو مشقت ہے میرے بھائیوں یہ بھی